رومانیہ ایک ہفتے میں نیٹو کا دوسرا ملک ہے جس نے اپنی فضائی حدود میں روسی ڈرون کی اطلاع دی۔ رومانیہ نے اتوار کو بخارسٹ میں روس کے سفیر کو طلب کیا جب وہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوسرا نیٹو ملک بن گیا جس نے اپنی فضائی حدود میں روسی ڈرون کی دراندازی کی اطلاع دی۔ بڑی تصویر۔ مشرقی یورپ میں کشیدگی اس وقت سے بڑھ گئی ہے جب پولینڈ نے اطلاع دی ہے کہ نیٹو اور پولش جیٹ طیاروں نے روسی ڈرون کو روکنے کے لیے گھمسان کی ہے جنہوں نے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے دوران گزشتہ ہفتے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، اور اتوار کے روز یورپی یونین کے ایک اہلکار نے تازہ ترین خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے اسے لاپرواہی میں اضافہ قرار دیا۔ نیٹو نے اپنے فضائی دفاع کو مضبوط کیا اور فرانس، جرمنی، برطانیہ اور ڈنمارک کی حمایت سے یورپ کے مشرقی کنارے پر فوجی سرگرمیوں کو تقویت دینے کے لیے جمعہ کو آپریشن ایسٹرن سنٹری شروع کیا۔ رومانیہ کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق مشرقی رومانیہ میں 2 F-16 جیٹ طیاروں کو شام 6:05 یوکرین کے ڈینوب انفراسٹرکچر پر روسی حملوں کے بعد یوکرین کے ساتھ سرحد کے قریب فضائی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک ایئر پولیسنگ مشن پر گھمایا گیا۔ ہفتہ کو مقامی وقت کے مطابق F-16 نے شام 6:23 سے رومانیہ کی فضائی حدود میں ڈرون کا سراغ لگایا اور ٹریک کیا، اور چیلیا ویچے کی چھوٹی کمیونٹی سے 12 میل کے فاصلے پر ریڈار کا رابطہ منقطع ہو گیا، وزارت دفاع کے مطابق، جس نے اس بات پر زور دیا کہ ڈرون آبادی والے علاقوں پر نہیں اڑتا تھا اور شہری آبادی کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ رپورٹ کے حوالے سے روسی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین نے اتوار کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیا کہ حکام رومانیہ اور تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر یورپی یونین کی سرزمین کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ کہ رومانیہ کی فضائی حدود میں روس کی دراندازی ایک بار پھر یورپی یونین کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ اونا ٹویو نے ٹی وی اسٹیشن DG24 کو بتایا کہ بخارسٹ میں روس کے سفیر کو اس ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ فعل کے خلاف احتجاج میں طلب کیا گیا ہے جو رومانیہ کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی نمائندگی کرتا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے روسی ڈرونز کے ذریعے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اطلاع کے بعد صدر ٹرمپ نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ یہ دراندازی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے قطع نظر میں اس ساری صورتحال سے متعلق کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایکس پر رومانیہ کی رپورٹ کے بعد کہا کہ روسی فوج کو بخوبی معلوم ہے کہ ان کے ڈرون کہاں جا رہے ہیں اور وہ کتنی دیر تک فضا میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے راستوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق، غلطی یا کچھ نچلے درجے کے کمانڈوں کی پہل نہیں ہو سکتی۔ یہ روس کی طرف سے جنگ کی واضح توسیع ہے اور وہ بالکل اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ پہلے چھوٹے قدم اور آخر میں بڑے نقصانات۔ پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی رپورٹ کے جواب میں ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے روس کے ایلچی میخائل ایلینوف نے اتوار کو ٹیلی گرام پر کہا کہ روسی وزارت دفاع کے حکام نے مشاورت کی تجویز دی تھی، لیکن پولینڈ کے ہم منصب ان کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اشتعال انگیزی یا غلط فہمی کی طرح لگتا ہے جسے پولش فریق واضح کرنے کو تیار نہیں ہے۔